اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا، انسان کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ، اور انسان کے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اس کے اپنے قریبی رشتہ دار، اور ان قریبی رشتہ داروں میں پھر سب سے زیادہ جو اخلاق کا حقدار ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر مقام پہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے بھی ہیں اس میں ریاکاری کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب دکان پہ ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا اخلاق لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہی آدمی جب گھر میں پہنچتا ہے تو گھر والوں کے لیے اس کا رویہ دوسری طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اگر اس کے گھر والے اس کے اخلاق و کردار سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ باہر بازار میں ہم لوگوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے ہی ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ یہی ہماری دوگلی پالیسی یا دوگلاپن، تو ریاکاری سارے اعمال کو غارت کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجیے اور ان اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھر سے کیجیے۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کے اخلاق سے، کے کردار سے خوش ہیں تو آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ ہر انسان دنیا میں گناہ گار ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے بحیثیت بشر کہ اس سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر، اپنے غلطی پر جلد نادم ہو جائے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اس سے توبہ کر لے۔ تو آئیے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور پہلے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔